کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے، سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی۔ اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا، جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225، یہ میں ادھر سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے۔ فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے، فلاں، یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے۔ اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے۔ خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617، اور اردو ترجمہ سنیں۔ فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے۔ اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا۔ یہی بے ایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا۔ ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بے ایمانیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کو مولوی وڑ گیا ہوئے وچ، مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ جو دائی ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے۔ اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا، جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں، یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے،
سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے، لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے۔ وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا۔ اب یہ الگ سے ایک باب ہے، میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے، 50 کے قریب روایتیں، پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اب یہ جو فلاں شخص، یہ لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری، امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے، اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری۔ ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرل سے نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں امیزی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا، اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے۔ مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ۔ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا، لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے۔ کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے، اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ ہی لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تو نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے دور ہی بھاگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ، ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے۔ نبی الاسلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق، ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو 2 بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے، اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے۔ یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا۔ تو
وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے 2 مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے. یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہو، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. تو ہاں یہ بھی ہے، یہ 2 علیحدہ حدیث ہیں، 2 علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں موجود ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا. مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے. یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے. باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا جی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے. جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا. دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. ہاں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئیں، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں. بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھیں، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی. آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ عنقریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا. عنقریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا.
آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرس, اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں, اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے, مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی, الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا, تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے. تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے, پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے, تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو, تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے, جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا, سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے, اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات ہے, تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے, اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے, کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی, یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا, تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا, اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا, سعید بن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا, سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے, اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا, این اتر رہن دو, اس 62 ایف لگ گئی ہے. یہ 62 ایف ہے ہی جعلی چیز ہے, اسلام میں کوئی 62 ایف نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے, آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 ایف نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا, وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی علیہ السلام راضی تھے, میں اس کمیٹی بناؤں گا, میں, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا, اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا, تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے, یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے, اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے, کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے, کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا.
پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا, اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو, عدل کا نظام ہو, اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا, حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گری, اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا, سب سے غریب ترین صحابی, یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان, بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے, یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں. وہ کہتے تھے ہم سردار, ان کا نہیں, تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. اور پرشین امپائر گری, عبداللہ ابن مسعود, زہد ترین صحابی, زہد کے امام, ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم, سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر نے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں, بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے. کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم, اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی, لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں. تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں, لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں, سیدنا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے, ان میں ٹائی پڑ گئی تھی, تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور مجھے پتہ ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, جن سے ہم نے غزوہ بدر, خندق, احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے, تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں, ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں, تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن, اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, کافر ہیں. اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا, وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں, اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر